لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما صلوات پڑھتے ہیں۔ کافی وقت ہو چکا ہے اور یہ جو مجالس کا سلسلہ تھا اس کی نویں مجلس ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ کم وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ مسلسل جو گفتگو ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی طرز زندگی یا آپ کی لائف اسٹائل کے سلسلے سے اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کی اس دنیا میں کہ جو مادیت کی طرف بھاگ رہی ہے، ہر ایک اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہا ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہے، ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، دوسرے کو ملے نہ ملے، ویلوز پامال ہوں نہ ہوں، اقدار بچیں نہ بچیں، ہم بچ جائیں اور ہمیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ یہ ایک متصور ہے جو عام طور پہ پایا جاتا ہے، اور حسینی جو طرز زندگی ہے، حسینی لائف اسٹائل ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم کس طرح سے جو چیز تمہیں مل رہی ہے اسے دوسرے کو دے کر پروردگار کے نزدیک ہو سکتے ہو، اور کس طرح سے ایثار کی منزلوں میں قدم رکھ کر وہ خوشی پا سکتے ہو جو خوشی اپنے لیے سب کچھ حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اگر کسی دوسرے کو کچھ دو گے تو اس میں خوشی زیادہ ہے۔ اس کے سلسلے سے ہم نے مختلف سٹیپس تھے جنہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے وجود کے اندر دل کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس کے بعد حریت کی گفتگو ہوئی، آزاد ہونا چاہیے انسان۔ اگر وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، آزادی اور حریت کے بعد جو ہم نے جس چیز سے گفتگو کی وہ انسان کے وجود کے اندر پائی جانے والی بصیرت ہے، جو آخری گفتگو تھی کل کی۔ بصیرت کے سلسلے سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو عرض کیا، صبر کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی۔ اب ایک منزل ہے، پوری توجہ کیجیے گا، بہت ہی مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو۔ اب یہاں پر ایک منزل یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بیان کی حسینی لائف اسٹائل کے سلسلے سے، چاہے وہ دل کا زندہ رہنا ہو یا حریت و فریڈم ہو، آزادی ہو، یا صبر ہو، یا بصیرت ہو، یا جہاں پر وفا کا تذکرہ ہے، یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں تو یہ بیان کر سکتے تھے کہ میں انسانی ویلوز کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، یہ بیان کر سکتے تھے، لیکن مولا نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو جو مقصد قیام بیان کر رہے ہیں، آواز دیتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر اسیر بصیرت جدی وابی۔ کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ حسینی طرز زندگی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا، میں کیوں نکل رہا ہوں؟ میں نکل رہا ہوں کہ کوئی شر نہ پھیلے، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، شر انگیزی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، ہوائے نفسانی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، خواہشات نفسانی میں اسیر ہو کے نہیں نکل رہا ہوں، نہیں، خواہشات نفسانی سے بہت دور ہے کربلا اور حسین کا پیغام۔ توجہ کیجیے گا، شرانگیزی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، خواہشات نفسانی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما، ظلم حسین کے اس مقصد قیام کا حصہ ہو نہیں سکتا۔ ظاہر حسین نے بھی اعلان کیا ہے کہ میں ظلم کے تمام تر ان راستوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے اور مظلوم کو ستایا جاتا ہے، حق مارا جاتا ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا،
اور نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ارید ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، ونہی عن المنکر، اور منکرات سے برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ اسیرا بسیرت جدی، اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ وہ ابھی، اس کے بعد فرمایا اور اپنے بابا کی سیرت کو۔ تو جو قیام واضح ہوتا ہے، جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں مختلف جگہیں ہیں جہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں مختلف امام کے کلمات کو، ارشادات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جن میں سے ایک منزل وہاں پر ہے کہ جہاں فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یوم البہ، جس کے ذیل میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے اس منزل پر کہ جہاں امام بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں۔ پوری توجہ کیجیے گا، امام نے 4 چیزوں کو کہا ہے کہ میرے اس قیام کا حصہ نہیں ہے۔ کیا کیا حصہ نہیں ہے؟ انی لم اخرج عشرہ، شرنگیزی کربلا کا حصہ نہیں ہے۔ انی لم اخرج عشرا ولا بترا، ہوائے نفسانی، یہ کربلا کا حصہ نہیں ہے۔ تو انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا ظالما، ظلم کربلا میں نہیں پایا جائے گا، ولا مفسدہ، فساد نہیں پایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے ان 4 چیزوں سے اپنے قیام کو الگ کیا ہے۔ اب 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو اس کربلا کے قیام کا حصہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ارید ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اسیرا بسیرت جدی، اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، وہ ابھی، اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی 4 چیزیں کربلا میں نہیں ملیں گی، 4 چیزیں کربلا میں ملیں گی۔ ظلم کربلا میں نہیں، فساد کربلا میں نہیں، ہوائے نفسانی کربلا میں نہیں، خواہشات نفسانی، ڈیزائر، یہ سارے مسائل یہ کربلا میں نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امام نے بیان کیا شرانگیزی کربلا میں نہیں۔ تو اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے، پوری توجہ کیجیے گا، اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری عزاداری وہ عزاداری ہے کہ نہیں، کہ جو حسین کا مقصد تھا، تو دیکھنا پڑے گا وہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں، کہ جن کے لیے حسین نکلے تھے۔ اب اگر حسین اعلان کر رہے ہیں کہ کربلا میں فساد نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ ہماری اس عزا کے ذریعے سے کہیں فساد پھیل رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حسین کی عزاداری نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حسین کی عزاداری نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی عزا کے ذریعے سے کہیں خواہشات نفسانی میں ابال پیدا ہو رہا ہے، میری مجلس، میرا یہ، میرا وہ، یہ سارے جہاں پہ یہ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین کے نام پر تو ہو رہا ہے لیکن حسین کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح سی چیز ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر ظلم کا سبب بن رہی ہے یہ عزا، خدا نہ خواستہ کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عزائے حسین اور مقصد حسین کے اندر یکسانیت نہیں پائی جاتی، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب توجہ اس بات پر ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مجالس کے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں جنہیں امام حسین نے بیان کیا تھا۔ ارید ان آمر بالمعروف، ارید ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے کہ نہیں ہے؟ سیرت پیغمبر بیان ہو رہی ہے کہ نہیں بیان ہو رہی ہے؟ سیرت علی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ 4 چیزیں ہیں اور وہ 4 چیزیں جنہیں امام حسین نے بنا کیا ہے وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب محسوس کیجئے گا، اب یہ جو امام حسین علیہ السلام نے الگ الگ چیزوں کو بیان نہیں کیا کہ میں ویلوس کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ کہا اسیرہ بسیرت جدی۔ پوری توجہ، حسینی لائف اسٹائل کے اندر، حسینی طرز زندگی کے اندر جو ایک بنیادی چیز ہے وہ سیرت پیغمبر، وہ ہے سیرت پیغمبر۔ اسی سیرت پیغمبر کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو سیرت ایک جاہلی سماج اور جاہلی معاشرے کو ایک زندہ معاشرے میں بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، جو امام حسین علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایک جاہلی سماج تھا کہ جہاں صرف خرافاتیں تھیں، جہاں صرف جہالت تھی، جہاں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جہاں پر لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ جو جاہلیت جو عرب کی تھی وہی جاہلیت آج ماڈرن جاہلیت ہے اس دنیا میں۔ وہاں پر وسائل نہیں تھے، یہ ساری آج کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ نہیں تھی، زندگی کی ضرورتیں
بہت مختلف چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے میں انسان کو بڑی مشقتیں، بڑی مشکلیں ہوا کرتی تھیں. انسان سفر کرتا تھا تو آج کی طرح نہیں ادھر سے اٹھا اور کچھ گھنٹوں میں کہیں پہنچ گیا، نہیں، کئی دن اسے سفر میں رہنا پڑتا تھا. یہ سارے مسائل تھے. لیکن وہاں پر ایک جاہلی سماج تھا. اس جاہلی سماج کے اندر یہ بات تھی کہ تم سب سے بڑے ہو. پوری توجہ کیجئے گا، تم سب سے بڑے ہو، جو کچھ حاصل کرنا ہے تمہیں حاصل کرنا ہے. یہ دنیا جو ہے اس پر جتنا تم قبضہ کر سکو، جو کچھ حاصل کر سکو، ناجائز یا جائز اس سے فرق نہیں ہے، حلال اور حرام یہ نہیں. تمہارا پیٹ بھرنا چاہیے، تمہارا گھر اچھا ہونا چاہیے، تمہارا قبیلہ، تمہاری قوم، تمہارا خاندان، یہ سب انسان اپنے نفس کے لیے کر رہا تھا. پوری توجہ کیجئے گا. پیغمبر نے اس جاہل سماج کو 23 سال کی زندگی میں تبدیل کیا. پوری توجہ کیجئے گا. کتنا تبدیل کیا؟ میں صرف، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اپنے محدود وقت میں گفتگو ختم کرنا ہے، لہٰذا صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. ایک اشارہ کہ آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ تھے. ایسے لوگ تھے کہ اگر ان کا جو جانور تھا، گھوڑا یا ناکا، اس کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے جس برتن میں، وہ برتن کوئی اٹھا لے جائے، اگر چوری ہو گئی اس برتن کی، تو لڑتے تھے کتنا، 40 سال تک ایک ایک بات پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی لڑائی ہوتی تھی کہ کسی نے مثال کے طور پر لگام، جو گھوڑے کے ڈالی جاتی ہے لگام اس کے منہ میں جس سے گھوڑا چلتا ہے، اس کو چھین لیا، لے کے چلا گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے. کسی کے خیمے پر کوئی کبوتر آ کے بیٹھ گیا، کسی نے اڑا دیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ سارے مسائل تھے، اس پر لڑتے تھے لوگ اور کہتے تھے کہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا خاندان ہے. پوری توجہ. پیغمبر نے اس نظر کو تبدیل کیا. پیغمبر نے کس طرح سے تبدیل کیا؟ آیت اللہ جوادی آمولی نے ایک منزل پر بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ دور تھا جب جاہلیت کا وہ دور کہ جہاں پیغمبر نے تبلیغ کی تو کیا انداز تھا. وہ کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما. پوری توجہ کیجئے گا. اپنے بھائی کی ہیلپ کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اپنے بھائی کو دیکھو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے یا اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرو. پیغمبر نے کہا نہیں، توجہ کیجئے گا، پیغمبر نے کہا یہ نہیں ہے. پیغمبر نے کہا انصر المظلوم اخاک او غیرک. تمہیں مظلوم کی حمایت کرنا ہے، چاہے مظلوم تمہارا بھائی ہو یا نہ ہو. توجہ کیجئے گا. یہ پیغمبر نے اور کس طرح سے کیا، اس کو آپ کو دیکھنا ہے. اگر تو ایک مثال آپ کی خدمت میں کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ اپنی بچیوں کو قبر میں دفن کر دیتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے. پیغمبر نے اتنی تبدیلی پیدا کی ان کے نفوس کو اتنا نکھارا، اس میں اتنا تزکیہ کیا کہ جب پیغمبر نے جنگیں لڑی ہیں بعض، تو جو ایسے افراد تھے کہ جن کی کچھ بیٹیاں تھیں، جب یہ پتا چلا کہ ان کے باپ شہید ہو گئے، اب گھر میں مثلا 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، تو یہ جو منزل ہوتی تھی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سماج جو اپنی بیٹیوں کو، جو اپنا خون ہے اسے زندہ درگور کر رہا ہے، تو وہ سماج یہ کہے کہ ہاں ہم اس بیٹی کی تربیت کریں گے، اس کی کفالت کریں گے، اس کے ساری ذمہ داریوں کو ہم اٹھائیں گے، سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے. بعض جنگوں میں ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پیغمبر کی تعلیمات کے بعد اتنا بدلے، اتنا تبدیل ہوئے کہ آپس میں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس بچی کی تربیت میں کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا، ایک اور کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا. یعنی دیکھیں پیغمبر نے کتنا تبدیل کیا. محسوس کیجئے گا. یعنی یہاں سے جب آپ محسوس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سید الشہداء جو نکل رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں سیرت جد کو قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. سیرت جد کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیرت جد کہ جس نے ایک انقلاب پیدا کیا تھا، وہ اب سیرت جد دکھ نہیں رہی تھی. اور اسی کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ان البدعۃ قد احیت وان السنۃ قد امیتت. سنتیں مردہ ہو گئی تھیں، بدعتیں زندہ ہو رہی تھیں. اب آپ دیکھیں کہ سنت کو جہاں پر مار دیا گیا تھا، قد امیتت، سنت مر چکی تھی، سنت کا صرف نام تھا، سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا. بدعتیں قد احیت، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا تھا. تو ایسے موقع پر ضروری تھا کہ حسین نکلتے
کہ پیغمبر نے بہت بڑا انقلاب لایا تھا، پیغمبر بہت بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. اب کتنا بڑا انقلاب، میں ایک صرف مثال دوں، پوری توجہ کیجیے گا. اتنا بڑا انقلاب کہ وہ لوگ جو صرف اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنے رنگ، اپنے نسل کے بارے میں سوچتے تھے، ان کے اندر اتنا انقلاب پیغمبر لے کے آئے کہ جب یہ مکے سے ہجرت کر کے لوگ مدینے میں آئے ہیں تو مدینے کے جو انصار ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا برادر ایمانی آیا ہے، ہمارا ایمانی بھائی آیا ہے یہاں پر، اور اس کے پاس گھر نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو گھر تو گھر، اپنا ایک کوزہ، ایک کاسا، ایک چھوٹا سا گلاس، ایک پلیٹ، ایک جس کے اندر کھانا کھاتے ہیں، وہ ڈش دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہ لوگ اتنے ایمان کے مقام پر اور اس ایمان کی بلندی پر پہنچے، اتنا تبدیل کیا پیغمبر نے کہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو لوگ اپنے گھر کو چھوڑ دے رہے ہیں کہ گھر کا سارا ساز و سامان یہ تمہارا، تم اس گھر میں رہو، ہم اپنا دوسرا انتظام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں جو گھر ہے یہی گھر ہے، لیکن پیغمبر نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ 60 70 80 سال کی زندگی نہیں ہے. اس کے بعد اگر تم کسی غریب کو کچھ دو گے تو بہشت میں ایک بہترین گھر خدا کی جانب سے ملے گا. تو یہ جو تصور قائم ہوا، پوری توجہ کیجیے گا، یہ جو تصور قائم ہوا تو لوگوں کے دل کے اندر جب ایمان آیا تو اس دنیا کی ساری نعمتوں پر ان کی توجہ نہیں تھی. وہ سوچ رہے تھے اگر یہاں پر ہم یہ گھوڑا دے دیں گے وہاں کچھ ملے گا، گھر دے دیں گے وہاں کچھ ملے گا، یہاں پر اگر ہم پیسہ دے دیں گے تو وہاں اس سے بہتر ملے گا. تو یہ جو چیز تھی لوگوں کے دلوں کے اندر، پوری توجہ کیجیے گا. تو سیرت پیغمبر کی ایک جھلکی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک ہلکا سا ایک عکس ہے سیرت پیغمبر کا کہ جہاں پیغمبر نے اتنی تبدیلی پیدا کی. تو اس تبدیلی کو ہم نے، پوری توجہ، اس تبدیلی کو ہم نے کہیں پر بھی حسینیت کے علاوہ نہیں دیکھا کہ کسی نے سیرت پیغمبر کے اس انداز کو باقی رکھا ہو. ہاں، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب ہم نے دیکھا کہ نجف سے کربلا تک کی جو واک ہوتی ہے تو اس میں ہم نے وہی انداز دیکھا کہ جہاں پیغمبر نے ایک انقلاب پیدا کیا تھا، لوگ اپنے گھروں کو دوسروں کو دے رہے تھے، اور حسین نے اسی سیرت پیغمبر کے مجسم پیکر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ نجف سے لے کر کربلا تک کی جو واق ہے یہ بتا رہی ہے کہ سیرت پیغمبر چاہے مسلمانوں کے درمیان نہ ہو لیکن جو حسین کے ماننے والے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آؤ دیکھو، کوئی اپنے لیے کوئی گھر تلاش نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی اپنے لیے کھانا تلاش کر رہا ہے، نہ پانی تلاش کر رہا ہے. ہر ایک یہ کہہ رہا ہے یہ گھر ہمارا تھا لیکن اب تمہارا ہے، یہ کھانا تم کھاؤ، یہ پانی تم پیو. اسلام مطلب یہ ہے کہ حسین ایک شہید کربلا کا نام نہیں ہے، محافظ انسانیت کا نام ہے، محافظ رسالت کا نام ہے. دیکھیں کہیں نظر نہیں آتا وہ سیرت پیغمبر، یہ حسینی لائف اسٹائل یہ بتاتا ہے کہ جو حسینی طرز زندگی ہے وہی اصل میں طرز زندگی نبوی ہے، وہی زندگی ہے. یہ حسینی طرز زندگی ہمیں آشنا کرتا ہے. اور بس یہ تو ایک مقام، پوری توجہ کیجیے گا اس منزل پر کہ مولا جب نکل رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سنتیں مر رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. اچھا، اور اس دور میں آپ دیکھیں کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی. روزہ نہیں رکھ رہے تھے، روزہ بھی رکھا جا رہا تھا. تلاوت قرآن میں نے اس کی طرف عرض بھی کیا، ایک اشارہ کیا تھا. لیکن دوسرا رخ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ تھا تو مولا کون سی سیرت، سیرت رسول پر کیا عمل نہیں ہو رہا تھا؟ لوگ عمل کر رہے تھے. جس طرح سے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، اب تھوڑا بہت اختلاف تھا لیکن سب ہو رہا تھا. کچھ لوگ ویسے نماز پڑھ رہے تھے، کچھ اپنے انداز میں، یہ سب مسائل تھے. لیکن جو پیغمبر کتاب لے کے آئے تھے اس کتاب پر لوگوں کا ایمان تھا، اس کو پڑھ بھی رہے تھے، کعبے کا طواف بھی ہو رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. منزل تو یہی ہے، سب کچھ ہو رہا تھا لیکن ہوتے ہوئے بھی جو جان اسلام ہے، جو روح اسلام ہے وہ نہیں پائی جا رہی تھی. اور وہی صورتحال آج بھی ہے. مسجدیں بھی ہیں،
آپ دیکھیں کتنی عالی شان مسلمانوں کے ممالک میں مسجدیں ہیں، لیکن ان مسجدوں سے جو آذان کی آواز اٹھتی ہے اللہ اکبر، تو کیا واقعی اللہ اکبر ہے؟ نہیں، اللہ اکبر ہے۔ جو سب سے بڑی طاقت ہے انسان اس کی طرف جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو کچھ ہو، جو دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں ان کی طرف لوگ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ اکبر کیا ہے؟ خود تم کہاں پر ہو؟ پوری توجہ کیجیے گا، جو آج صورتحال تقریباً وہی ہے کہ جس کی طرف حسین اشارہ کر رہے تھے۔ میں مثال دوں آپ کی خدمت میں، نمازیں تھیں لیکن نمازوں کے اندر روح نہیں تھی، سجدے تھے لیکن سجدے بے روح تھے، طواف تھا لیکن طواف بے روح تھا، اور جب روح نہیں ہوتی ہے تو ظاہری شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر دم نہیں ہوتا۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، آپریشن کرانا تھا آپ کو، مثال کے طور پر کڈنی کا آپریشن تھا، یا چھوٹا کوئی آپریشن لینے معمولی سا، مثلا اپینڈس، تو معمولی نارمل کوئی ایک آپریشن کرانے کے لیے گئے، تو آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو بڑی اسکرین کے اوپر پورا آپریشن آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ کے جو ساتھ میں گئے دوست احباب رشتہ دار وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، غور کیجیے گا اس پہ، یہ جو صورتحال ہے کہ آپریشن جو ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ چھوٹا سا ایک آپریشن ہے، ڈاکٹر نے اپنا لیا اور وہ جو بھی اس کا عضو تھا، جو بھی حصہ تھا جو خراب تھا، اس نے اس کو صاف کیا، اس میں سے اگر مثال کے طور پر پتھری اتری تھی، اسٹون تھا تو اس کو نکالا پھر لگا دیا، یہی ہوتا ہے نا۔ ہم گئے آپریشن کرانے کے لیے، ڈاکٹر نے مثال کے طور پر ہمارے رشتہ دار کا آپریشن کیا، اور آپریشن کر کے جب باہر آئے تو ہم نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کیسا؟ کہا بالکل کامیاب، سکسیسفل، نو پرابلم، ہاتھ بھی دکھایا، بہت اچھا۔ اس کے بعد ہم نے کہا چلیں بہت شکریہ آپ کا، ان کا تھینک یو، شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد جب ہم اپنے مریض کے پاس پہنچے تو اس سے ہم نے سوچا کہ آپریشن تو ہو گیا، ہوش بھی آ گیا ہوگا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی کہ بھائی ہاتھ واتھ ہلایا، اٹھو، تو اٹھ نہیں رہا ہے، بہت ہلایا، پانی وانی ڈالا کہ کچھ نہیں، پھر ہم نے بلایا کہ بھائی دیکھو، نرس آئی، دیکھا، اس نے کہا کہ تو چلا گیا ہے، اس کی تو روح نکل گئی، یہ تو گیا۔ اب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے آپریشن سے نہیں آیا یہ۔ ہم نے کہا کہ ارے یہ تو بالکل نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ کچھ، یہ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ڈاکٹر کہا بالکل ایسا ہی ہے، جب اس کی روح نکل گئی، ہارٹ فیل ہو گیا، تو اب یہ نہ سنے گا اور نہ دیکھے گا، نہ کچھ کہہ سکے گا۔ توجہ کیجیے گا، ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، آپ دیکھیں کسی اور وجہ سے، کوئی اور ریزن تھا، میں نے اپنا آپریشن جو تھا بالکل وہ سکسیسفل رہا اور بالکل اچھے سے کیا، جیسا کرنا چاہیے تھا، جہاں پہ کٹ لگانا چاہیے تھا وہاں پہ کٹ لگایا، جو نس کاٹنی چاہیے تھی وہ نس کاٹی، جس طرح سے جو برابر ہو سکتا تھا۔ جو ایکسپرٹ ہیں جتنے بھی، کسی کے پاس چلے جاؤ، اور میرا یہ مثال کے طور پر یہ CD اس نے دے دیا، USB میں کر کے دے دیا ڈیوائس میں کہ یہ آپریشن کا پورا یہ ویڈیو ہے، دکھاؤ کسی کو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہو، پورا برابر۔ یہ جس وجہ سے مرا مجھے نہیں پتا، وہ ڈاکٹر بتائیں گے دیکھ کے، لیکن میں نے اپنا سب برابر سے کیا۔ اب ہم کہیں کہ صاحب آپ نے آپریشن تو بڑا اچھا کر دیا اور برابر کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کڈنی وڈنی سب برابر جو اس سے اسٹون تھا نکال دیا یا پھر اپنی جگہ پر کر دی، لیکن ہم کیا کریں؟ یہ نہ بول رہا ہے، نہ یہ ہاتھ ہلا رہا ہے، نہ اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی سیدھی سی بات ہے، جب روح نہیں ہے، پوری توجہ، تو روح نہیں ہے تو کان صحیح ہیں لیکن سنیں گے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھیں گی نہیں، ہاتھ ہے لیکن ہلے گا نہیں۔ اب یہی منزل تھی، حسین بتا یہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، نماز ہے لیکن روح نہیں ہے، سجدہ ہے لیکن روح نہیں ہے، زکات ہے لیکن روح سے خالی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، جہاد بھی ہوگا لیکن بے روح ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزوں سے جب روح نکل جائے گی تو کھوکھلی عبادتیں ہوں گی، یہ بلندی پر نہیں جائیں گی، یہ انسان کو کمال تک نہیں پہنچائیں گی۔ لہذا ضرورت تھی ایک ایسے سجدے با روح کی جو حسین کرے تو نمازوں میں روح آ جائے، حسین کرے تو سجدوں میں روح آ جائے، حسین کرے تو قرآن میں روح آ جائے۔ اب جو لوگوں نے تلاوت کی قرآن کی تو روحانی تلاوت تھی، اب جو سجدے کیے تو روحانی سجدے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد جب ایک بوڑھے انسان نے رب کی بارگاہ میں وہ سجدہ کیا جو حسین نے کیا تھا، تو صدی کا سب سے بڑا انقلاب دنیا میں آیا، اور اس نے آواز دی اللہ اکبر۔ نہ ہم بیس کے ساتھ ہیں نہ عیس کے ساتھ ہیں، ہم خدا کو سب سے بڑا مانتے ہیں، اور یہی کربلا ہے۔
حسین نے سجدوں کی روح سے ہمیں آشنا کیا. جہاں سجدہ ہے تو اب رب کے سامنے سجدہ کر دیا تو کسی ظالم کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے. یہ حسین آواز دے رہے ہیں. بس عزیزوں، بہت میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی زحمت کو میں نے تمام کیا. سیرت پیغمبر، کاش کے دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو عرض کرتا. سیرت پیغمبر یہ وہ منزل ہے کہ آج بھی حسین آواز دے رہے ہیں. امت مسلمہ کے تمام مسائل کا اگر حل ہے تو سیرت پیغمبر کے اندر ہے. یہ سیرت مردہ ہو رہی تھی. نمازیں تو تھی، صرف ظاہری شکل تھی. روزے تو تھے لیکن اس کی ظاہری شکل تھی، روح نہیں پائی جا رہی تھی. روح سے ہمیں آشنا، عبادتوں کی روح سے ہمیں آشنا کربلا کرتی. اور اسی لیے اپنے بابا کی، اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے نکلے تو مولا نے اسے اپنے ساتھ لیا جو مجسم سیرت پیغمبر کا نمونہ. بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. اس کو ساتھ لیا جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں نبی کی شبیہ. کتنے سال کے تھے حسین کہ اپنے نانا کو حسین نے پایا کہ اس دنیا سے نانا رخصت ہو گئے. 7 سال کا کل سن تھا. عزیزو، یہ نفسیات ہوتے ہیں کہ بچے اپنے نانا سے، اپنے دادا سے بہت مانوس ہوتے ہیں. اتنا اپنے باپ سے مانوس نہیں ہوتے جتنا اپنے نانا اور دادا سے. اور خاص طور پر اگر دادا اور نانا محبت کرنے والا ہو تو بچے بالکل قریب رہتے ہیں. ان کو ماں باپ سے اتنا تعلق نہیں رہتا جتنا نانا اور نانی سے جڑے رہتے ہیں. یہ بچوں کی نفسیات ہیں. تو حسین نے 7 سال کے سن میں اپنے نانا کو کھو دیا. اور اتنا چاہنے والا نانا کہ اگر حسین نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پشت پر سوار ہو جائیں تو وہ نانا ایسا کہ سجدے کو طول دے کے حسین خود اتر جائے. حسین اگر روئے تو نانا کا کلیجہ پھٹ جائے. کبھی دوش پر سوار، کبھی خطبہ اگر دے رہے ہیں اور اپنے نواسے کو دیکھا تو خطبہ روک کے نیچے جاتے ہیں، حسین کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں. ہاذا حسین الفارفو، یہ حسین، اس کو پہچانو. تو یہ محبت حسین کی اور نانا سے اتنی الفت، یہ حسین کے ذہن میں. اچھا، بچپنے میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، پوری توجہ کیجیے گا، اگر بچپنے میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ چاہنے والا نانا رخصت ہو جائے تو جو 7 سال کا سن ہے نا، بہت معصوم ذہن ہوتا ہے. یہ ذہن محبتوں کو تلاش کرتا ہے کہ میرا نانا چلا گیا. یہ 7 سال کا سن تھا حسین کا، اور حسین کی نظریں نانا کو ڈھونڈا کرتی تھی. میرا نانا کہاں ہے، میرا نانا کہاں ہے، میرا نانا کہاں ہے. 7 سال کا سن ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں ساری چیزیں باقی رہتی ہیں، پردے ذہن پر سب محفوظ رہتا ہے. حسین اپنے نانا کو ڈھونڈا کرتے، یہاں تک کہ حسین نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور حسین نے ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا. اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب حسین کی آغوش میں ایک ننھا بچہ آیا. حسین کی آغوش میں ایک ننھا بچہ آیا. اب وہ 7 سال کا سن جو بچپنے سے اپنے نانا کو تلاش کر رہا ہے، ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا، لب وہی لب جو نانا کے تھے، رخسار وہی رخسار جو نانا کے تھے، پیشانی وہی پیشانی جو نانا کی تھی، ہاتھ وہی ہاتھ جو نانا کے تھے. اور اس کے بعد جب حسین نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ہوا اور اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اب چال ڈھال بھی وہی ہے جو نانا کی. اب علی اکبر اگر حسین کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بالکل نانا کا سراپا. حسین اب ٹھہر کے جب علی اکبر کو دیکھتے ہیں تو اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتے بلکہ علی اکبر کے پیکر میں اپنے نانا کی تصویر تلاش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ دشت کربلا میں یہ مقام کہیں پر نہ آیا کہ جب بیٹا جوان آیا ہے اور آنے کے بعد کہا ہے کہ بابا مرنے کی اجازت دے دو، تو فوراً کہا ہے تقدم ولدی، جاؤ میرے لال جاؤ. رکے نہیں ہیں، جاؤ. لیکن چونکہ نانا کا
برعکس تھا. ایک مرتبہ اپنی دونوں انگلیوں کو آسمان میں اٹھا لیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برد الیہم غلام من اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبیک کنا اذا اشتقنا بزیارت رسولک فنظرنا الیہ. اے پروردگار گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، جو گفتار میں، جو کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے. جب کبھی بھی تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا تو اس کو دیکھ لیا کرتا تھا. عزیزو یہ وہ منزل ہے. حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور گواہی دی ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ تو گواہ رہنا کسے بھیج رہا ہوں. کتنا عزیز رکھتے ہیں حسین. حسین نے علی اکبر کو سوار تو کر دیا. علی اکبر کچھ دور چلے ہیں کہ محسوس کیا کہ ضعیف باپ کمر کو پاؤں چلا آ رہا ہے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. اور عزیزو یہ عجیب مرحلہ ہے. اس مقام پر کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ مولا یہ بتائیے، بہت صابر تھے امام حسین، بہت صابر تھے، بہت صبر کیا آپ نے، بہت صابر تھے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ ایک منزل پر دامن صبر چھوٹ گیا حسین سے. کیا کہتا ہے؟ کہیں نہیں ایسا ہوا. کہا میں بتاتا ہوں. جب امام حسین نے اپنے بیٹے کو اجازت دی اور مقتل کی طرف علی اکبر چلے ہیں تو حسین پیچھے پیچھے چلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دامن صبر چھوٹ گیا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. یہ بتا تو حج کرنے گیا ہے؟ کہا ہاں حج کرنے گیا ہوں. کہا حج کرنے گیا ہے تو قربانی دی ہے؟ کہا قربانی دی ہے. کہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قربانی آگے آگے چلتی ہے اور جو قربانی دینے والا ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. کہا کیا ہوتا ہے؟ قربانی آگے آگے، قربانی کرنے والا پیچھے پیچھے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار یہ علی اکبر کی قربانی ہے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اور پھر کس انداز سے عزیزو، کس انداز سے پیش کی ہے کہ مقتل یہ کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر آئے ہیں تو صرف یہ پہلا کربلا کا شہید ہے جو لڑ کے واپس آیا ہے. لڑ کے جناب علی اکبر واپس آئے ہیں. عجیب منزل ہے. تو اس مقام پر امام حسین نے جناب علی اکبر کی پیاس کو بھی بتایا ہے، اپنی پیاس کو بھی بتایا ہے کہ جہاں پر آواز دیتے ہیں کہ ان العطش قد قتلنی والثقل الحدید قد اجہدنی. اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. یہ جو ذرا کی گرمی ہے اس سے پورا وجود دہک رہا ہے. اے بابا کوئی سبیل آب ہو سکتی ہے؟ اور یہ وہ منزل ہے کہ مولا نے اپنی انگوٹھی کو نکالا ہے، علی اکبر کے دہن میں رکھ دیا. جاؤ حوض کوثر سے تمہیں تمہارے دادا سیراب کریں گے. عزیزو آئے ہیں علی اکبر اور آنے کے بعد جو جنگ کی ہے وہ تاریخی جنگ ہے. میں ختم کر رہا ہوں. تاریخی جنگ ہے. آج علی اکبر کی شہادت کے مصائب عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں. عزیزو سوچو کہ علی اکبر کتنے عزیز تھے، کتنا حسین چاہتے تھے. ایک کڑیل جوان بیٹا اگر باپ کی نظروں کے سامنے زخمی ہو کے آئے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور زخمی علی اکبر آئے ہیں اور حسین نے پلٹایا ہے کہ واپس جاؤ. اور حسین کو پتا ہے کہ اب جو گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. اور یہی وجہ ہے عزیزوں کہ جب علی اکبر گئے ہیں جنگ کرتے کرتے، جب آدھا نے گھیرا ہے تو اب پتا نہیں چلتا کہ کیا ہوا، کتنے زخم لگے. ہاں مقتل کا ایک جملہ ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا، کہ جہاں پر کہتے ہیں فَقَطِّعُوهُ بِالسُّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا، جب دشمنوں میں چلے ہیں علی اکبر تو اتنے حملے ہوئے ہیں کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اور اسی منزل پر عزیزو کہ جہاں ایک ظالم نے نیزہ مارا ہے، نیزہ سینے تک درایا، ام لیلہ کی کمائی ارے سمجھ نہ سکے، آواز دی یا بتا علیک منی السلام. ادھر حسین نے ارے کمر کو تھاما، الگ دنیا بعد کلفا. اے میرے لال زندگانی ہے دنیا پہ خاک ہو. ادھر اکبر نیزے کی یعنی سینے میں چبھی ہوئی ہے اور پورا نیزہ سینے میں گڑا ہوا ہے. اب ایک جوان کڑیل جوان عزیزو ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین ادھر سے چلے ہیں، ادھر سے اکبر آواز دے رہے ہیں اے درد جگر تھم کہ شہ بحر و بر لیں، اے جان نہ گھبرا کہ شہ بحر و بر لیں، اے قلب توقع شہ والا ادھر آ لے، اے موت ٹھہر جا ادھر آ لے، ادھر آ لے. ارے
حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے اور ڈھونڈتے ہوئے پہنچے حسین، پہنچے اور عجیب بیت کہہ دیے، عجیب اشعار کہہ دیے ہیں میر انیس نے. پہنچے اور دیکھا کہ جوان بیٹا خون میں ہڈیاں رگڑ رہا ہے، اکبر کے پاس بیٹھے اور جو گفتگو میر انیس نے پیش کی ہے، منہ کھولے ہو کیوں تیر کو گردن سے نکالوں، منہ کھولے ہو کیوں تیر کو گردن سے نکالوں، گر درد نہ ہو ہاتھوں کو بازو سے سنبھالوں، اور گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ٹالوں. اور یہ شعر دیکھیے گا، گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ٹالوں، ارے مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں، مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں، ارے بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا، ارے سینے سے کلیجہ نظر آتا ہے تمہارا. بیٹھے حسین، اے علی اکبر اپنے ہاتھوں کو ہٹا. ایک مرتبہ علی اکبر نے ہاتھوں کو ہٹایا، حسین بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد عجیب امتحان دینے کے لیے میدان کربلا میں ہے. میں کہوں گا آدم آ جاؤ، عیسیٰ آ جاؤ، موسیٰ، ابراہیم آ جاؤ. اے ابراہیم، یہ عرض کروں گا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا اور ہے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کے گلے پر، اور وہ بھی خدا نے قبول کر لیا، بیٹے پر کوئی حرف نہ آیا. لیکن آؤ حسین کیسا امتحان دے رہے. ایک مرتبہ بیٹے ہاتھوں کو ہٹایا، سینے کو دیکھا، ایک مرتبہ چٹکی سے نیزے کی علی کو لیا، ایک ہاتھ سینے اکبر پہ رکھا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اب جو نیزے کی علی کو کھینچا، علی اکبر جا کے لے جا، ایک خون کا فوارہ چھوٹا. ارے بیٹے کو دیکھا، اب مقتل کہتا ہے وَلَا خَدَّ وَلَا خَدَّ، اپنے چہرے کو علی اکبر کے چہرے پہ رکھ دیا. اے میرے لال، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایک مرثیہ پڑھا، دو جملے مجلس ختم ہو گئی، ارے حسین تنہا ہو گئے. علی اکبر کی میت پر بیٹھ کے آواز دی، لقد استرحیت من ہم الدنیا وغمها وبقی ابوک وحیدا فریدا. اے میرے لال، تم تو دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا گئے، اپنے بابا کو ارے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا. اب اس کے بعد آخری منزل، ارے میت کو اٹھانا چاہا، ہمت جواب دے گئی. ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ، کڑیل جوان کی لاش صحیح باپ سے نہیں ہوتی.